کیا ہے ذاکرہ سیدہ سائرہ عابدی. السلام علیکم عابدی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. شہادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب. ابھی شجاعت کی بات ہو رہی تھی, مولا کی مفتی صاحب بڑا خوبصورت بیان کر رہے تھے کہ مولا کائنات کی تلوار جس کا نام ہے ذوالفقار, وہ تلوار ہر کسی کے ہاتھ میں آتی بھی نہیں تھی. بہت سے لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی, کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا تھا اس کو, چلانا تو بہت دور کی بات ہے. ہمیشہ لوگ بیٹے کو دیکھ کے باپ کا تصور کرتے ہیں. اگر میں ترقی پہ ہوں تو لوگ میرے باپ کو جانیں گے کہ اس کا باپ کون ہے. اور علی جو کہ مٹی کا باپ ہے, جو شیر خدا ہے, جو کائنات کے سب سے بہادر صحابی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس پہ مان تھا وہ حیدر قرار ہیں. میں چاہوں گا کہ کیونکہ مولا کے فضائل اور مصائب بیان ہو رہے ہیں, کیوں نہ حضرت ابو طالب کا ذکر کیا جائے کہ جنہوں نے کائنات کو علی پال کے دیا. جس نے علی پال کے دیا ہو تو وہ خود کون سے مرتبے پہ فائز ہوں گے. اور لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ کافر تھے. کافر کسی رسول کی پرورش کیسے کر سکتے ہیں؟ میں سائرہ آپ کی طرف آؤں گا. لوگ کہتے ہیں وہ کافر ہیں, یہ بہت پرانی بات ہو گئی. بڑا عام اور ضرب المثال ایک جملہ ہے کہ مچھلی کے جائے کو تیرنا کون سکھائے. جس کا بیٹا علی جیسا ہو, جس نے اپنی تمام زندگی آغوش مادر سے لے کر قبر کی لہر تک نصرت رسول میں گزارتے ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے بچپن سے تربیت ابو طالب سے لی. ابو طالب کی وہ گود ہے, وہ آغوش ہے, جس آغوش میں ایک جگہ رسالت پلی ہے اور ایک جگہ امامت پلی ہے. یعنی کہ دو بیٹے کائنات میں ایسے دیے ابو طالب نے, جناب ابو طالب نے, کہ ایک نبی مکرم آقائے دو جہاں ہے جو کائنات کے لیے رحمت بن کے نازل ہوئے, اور دوسرا علی ابن ابی طالب ہے جو شیر خدا ہے, جس نے ہر جا علی ابن ابی طالب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نصرت کی کہ اگر رسول نے ہجرت کی رات کہہ دیا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیں اور یہ خزانہ میں آپ کو, یا یہ امانتیں میں آپ کو دے رہا ہوں. دیکھیں وہ نبی جو صادق اور امین نبی ہے جسے کافر مانتے ہیں, تو پھر علی تو ان کے سامنے, علی تو ان کو آقا کہتے ہیں. ایک مرتبہ رسول نے حکم دیا, علی نے اپنے ہاتھ میں وہ تمام امانتیں لے لیں, وہ چیزیں لے لیں. دیکھیں علی ہے, سینس رکھتے ہیں, پوچھ سکتے تھے یا رسول اللہ کفاروں کا نرغہ ہے, یعنی تلوار کا نرغہ ہے, کفار جو ہے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں سو جاؤں. نہیں, کہا صادق نبی اور باپ نے تربیت ایسی دی کہ آپ کو رسول کے سامنے جو ہے تابعداری کرنی ہے, رسول کی نصرت کرنی ہے. تو بس رسول نے کہا کہ صبح امانتیں دے کر آپ نے مدینے آنا ہے. تو صادق نبی کی ایسی صداقت پہ یقین کیا کہ کائنات کہتی ہے چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں علی کو سوتے ہوئے, بس وہ ایک رات تھی کہ بستر پہ علی سوئے. اور کفار کا کہنا ہے کہ ہم بھائی عرب نا اپنی مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے عادات میں بھی بہت مشہور ہیں. جہاں ان کی مہمان نوازی مشہور ہے, ہم صرف ان کی لیکنگ پوائنٹس اٹھاتے ہیں کہ ان میں یہ خرابی کی بیٹیوں کو وہ دفنا دیا کرتے تھے یا فحاشی تھی. بھائی ان میں اچھائی بھی تھی کہ اگر وہ پوری رات باہر ہے رسول کے انتظار میں کہ رسول باہر آئیں گے تو ہم آئیں گے, رات میں ہم رسول کے گھر میں یا اس حجرے میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ عرب میں اچھا نہیں سمجھا جائے گا. اب وہ جب صبح آئے, صبح نمودار ہوئی اور بستر رسالت پہ انہوں نے علی کو دیکھا, تو ایک مرتبہ وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جو نور ساتے رسالت کے بستر سے ہوتا تھا آج وہ علی کے لیٹنے کے باوجود ہم پہچان ہی نہ پائے کہ علی سو رہے ہیں, یہ کائنات کا رسول سو رہا ہے. تو یہ علی ابن ابی طالب کا انداز, اور باپ جو جناب ابو طالب ہیں جنہوں نے ہر جا رسول کی نصرت کرنا جو علی کو سکھائی, وہاں رسول کی حفاظت بھی کی. تبلیغ کرنا رسول کے لیے آسان نہیں تھا. جہاں طائف جیسے علاقے میں رسول تبلیغ کر رہے ہیں اور بچے پتھر مار رہے ہیں, وہاں کے بڑے جہاں جناب ابو طالب کے سامنے ابو جہل کا بار بار آنا, اور جو وہاں پر کفار تھے ان کا مشرکوں کا رسول کے سامنے سامنا کرنا, وہاں ابو طالب آ کے ان کے لیے
سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے. اور جب کوئی بات کہتا تو جیسے دعوت ذوالعشیرہ میں ابو جہل کھڑا ہوا. ایک بار رسول نے جب دعوت دینے کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا, پہلے دن ابو جہل نے ہنگامہ کیا, ابو لہب نے ہنگامہ کیا اور لوگوں کا ہجوم جو ہے واپس جانے لگا. اسی طریقے سے دوسرے دن بھی ہوا. تیسرے دن جناب ابو طالب نے کہا کہ اے احمد, اے محمد, آج آپ جو ہے اپنا پورا پیغام آپ نے پہنچانا ہے, میں دیکھتا ہوں کس کی مجال کہ آپ کو میلی نگاہ سے دیکھیں. اور جناب ابو طالب وہاں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آج میں کسی کو نہیں جانے دوں گا. تلواروں کو ہاتھ میں لیا اور کہا میں کسی کو نہیں جانے دوں گا جب تک محمد کا پیغام کوئی نہ سنے. تو اسلام پہ احسان ہے دو لوگوں کا, ایک جناب ختیجہ کے مال کا اور دوسرا جناب ابو طالب کے خون کا. یہ دو احسان ہیں. اور پھر میں ایک بہت مختصر سی بات کو سمیٹتے ہوئے کہوں گی. رسول کی حدیث ہے اور تقریباً سب یہ جانتے ہیں, بڑا خوبصورت انداز تھا رسول کا بتاتے ہوئے کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ, جو کہ رمضان کہتے ہیں ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے, قرآن کی بہار رمضان ہے, اور رمضان میں ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کا 70 گنا جو ہے زیادہ فضیلت مل جاتی ہے. کہا کہ اس تاریخوں میں یہ حدیث بیان کر رہی ہوں کہ دیکھو کوئی یتیم کی